بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال تعالی تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام حضرات علماء کرام، حفاظ کرام، ائمہ اعظام، شہر کے معزز اور قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور دوستوں، کل شام سے اب تک مسلسل آپ حضرات سن رہے ہیں. بولنے والے تو بدل رہے ہیں لیکن سننے والے وہی ہیں. تعریف بولنے والوں کی نہیں، سننے والوں کی ہونا چاہیے کہ بڑی برداشت ہے آپ حضرات کے اندر، کہ آپ حضرات نے بہت ہی پرسکون اور پروقار انداز میں کل مغرب کے بعد سے لے کر اب تک سنا ہے. تھوڑی دیر مجھے بھی برداشت کر لیجئے، یہ آپ کی آخری برداشت ہوگی. بزرگوں، کوئی لمبی چوڑی تقریر انشاءاللہ میں نہیں کروں گا. کل شام سے لے کر اب تک جتنی باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں، جتنے منصوبے، جتنی سازشیں اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں اور کی جا رہی ہیں، اس سے سننے کے بعد آپ کو اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آخر ہو کیا رہا ہے. دوستو، اسلام کے نام پر اسلام کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اسلام کے نام پر اسلام کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. دین کے نام سے دین کو لوٹا جا رہا ہے. نام اسلام کا ہے اور نقصان اسلام ہی کو پہنچا رہے ہیں.
نام دین کا ہے اور نقصان دین کو پہنچا رہے ہیں۔ پہنچانے والا اگر کوئی غیر ہوتا تو ہمیں ان کو پہچاننے میں دیر نہیں لگتی تھی۔ اگر غیر ہوتا تو ان کو پہچاننے میں دیر نہیں لگتی تھی۔ منف بیگانگاں ہمیں نالم ہرچ کرد آشنا کرد، ہمیں شکوہ غیروں سے نہیں ہے، ہمیں تو شکوہ اپنوں سے ہے۔ یہ دین کو نقصان پہنچانے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ دین کو نقصان پہنچانے والے کلمہ گو ہیں۔ یہ اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں۔ یہیں پر مسلمان دھوکہ کھا رہے ہیں ان لوگوں سے۔ کلمہ پڑھ پڑھ کر یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ کل مغرب کے بعد سے آج عصر تک جتنے فتنوں کا ذکر آیا ہے یہ سب اللہ کا نام لینے والے ہیں۔ یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے دعوے دار ہیں۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو غلط کیسے کہا جائے، غلط کیسے سمجھا جائے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بات بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ حضور جب جہاد میں جاتے تو حضور کے ساتھ چلتے بھی تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، جہاد میں بھی نکلتے تھے۔ ایک چھوٹا سا ایسا گروہ تھا مدینے میں۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے مطلع فرمایا نبی کو کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں، یہ کلمہ گو ہیں لیکن ایمان والے نہیں ہیں، یہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ جہاد میں نکل رہے ہیں لیکن یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ یہ جو چھوٹا سا ایک گروپ تھا، یہ گروپ جب ایمان والوں سے ملتا تو کہتا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔
وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب حضور کی مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے، صحابہ اکرام کی محفلوں سے اٹھ کر چلے جاتے، جب اپنے ہم نوا اور ہم مزاج لوگوں سے ملتے، لوگ ان سے پوچھتے کہ میاں کیا مسلمان ہو گیا ہے؟ محمد کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، مسلمانوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، کیا تو ایمان لے آیا؟ کیا تو مسلمان ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، وہ لوگ جو حضور کی مجلسوں میں بیٹھ کر، صحابہ کی محفلوں میں بیٹھ کر جب اپنے دوستوں میں جاتے تھے، اللہ نے ان دوستوں کو شیاطین کہا ہے۔ جب یہاں سے اٹھ کر جب اپنے ساتھیوں میں جاتے، وہ ان سے پوچھتے کیا تم ایمان لے آئے ہو؟ کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ تو وہ کہتے نا، ہم مسلمان نہیں ہوئے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کیوں تھے؟ مسلمانوں کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ کیا وجہ ہے؟ تو یہ کہتے کہ تم ہمارے اوپر شک مت کرو کہ ہم ان میں مل گئے ہیں، انا معکم، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ پھر وہاں کیوں تھے؟ انما نحن مستہزئون، بلے صرف ان کا مذاق اڑانے کے لیے گئے تھے، صرف ان کا مذاق اڑانا تھا۔ ہم کو ایک مذاق ہے جو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہیں، ایک مذاق ہے جو ہم صحابہ کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حالانکہ وہ حضور کے سامنے کلمہ بھی پڑھتے تھے، وہ حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، وہ حضور کی محفلوں میں بھی بیٹھتے، حضور کی مجلسوں میں بھی بیٹھتے، حضور کی واعظ اور بیان اور نصیحت کو بھی سنتے، حضور کے ساتھ میدان جہاد میں بھی جاتے۔ یہ جو بعض لوگوں کی طرف سے سوال ہوتا ہے کہ بھئی کلمہ گو کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، صحابہ اللہ پر جیسا ایمان لائے ہیں، نبی پر جیسے ایمان لائے ہیں، ویسے ایمان لاؤ، تو وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دوسری بات، یہی گروہ جو اس طرح کا کام کرتا تھا، انہوں نے مدینہ منورہ میں ایک مسجد بھی بنائی تھی، انہوں نے مسجد نبوی کے ہوتے ہوئے، جس میں امامت اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، 10 سال تک اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں امامت فرمائی ہے، اس کے باوجود یہ جو چھوٹا سا گروہ تھا مدینے میں، انہوں نے ایک مسجد بھی بنائی، اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ۔
وہ مسجد عبادت کے لیے نہیں تھی، وہ مسجد سازشوں کے لیے تھی، اسلام کے خلاف سازشیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے، وہ مسجد عبادت کے لیے نہیں سازشوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے اور بھڑانے کے لیے۔ اب آپ غور فرمائیے، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، صحابہ کے ساتھ بیٹھ بھی رہے ہیں، حضور کی واعظ و نصیحت کی محفلوں میں بھی بیٹھ رہے ہیں، حضور کے ساتھ میدان جہاد میں بھی نکل رہے ہیں، اور پھر مسجد بھی بنا رہے ہیں مدینے میں ایک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو اطلاع دی، یہ مسجد عبادت کے لیے نہیں ہے، یہ مسجد شرارت کے لیے ہے، یہ مسجد اصلاح مومن کے لیے نہیں ہے، افتراق بین المسلمین کے لیے ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون لوگ تھے؟ قرآن کریم نے ان کا نام رکھا ہے منافق۔ ان کا نام رکھا ہے منافق، اور ان کی سزا اللہ تبارک و تعالی نے خود تجویز فرمائی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ یہ جو دو دلے ہوتے ہیں، دوغلے ہوتے ہیں، دکھتے کچھ ہیں، ہوتے کچھ ہیں، بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، نظر کچھ آتے ہیں لیکن ہوتے کچھ اور ہیں، اسلام کو کی بنیادوں کو کھوکھلی کرتے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، نبی کے کاموں کے خلاف سازشیں رچتے ہیں، اور پہلی صف میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا منافق ہے۔ اور ان کی سزا تجویز فرمائی فی الدرک الاسفل من النار، جہاں سے دوزخ کو دہکایا جائے گا، بھڑکایا جائے گا، سلگایا جائے گا۔ جہنم کے کئی فلورز ہوں گے، الگ الگ فلور میں الگ الگ مجرم رکھے جائیں گے، کہیں مشرک ہوگا، کہیں کافر ہوگا، کہیں ملحد ہوگا، کہیں زانی ہوگا، کہیں چور ہوگا، کہیں رشوت خور ہوگا، کہیں سود خور ہوگا، کہیں ظالم ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا منافق کو وہاں رکھوں گا جہاں سے جہنم کی آگ کو میں دہکاؤں گا اور بھڑکاؤں گا۔ آگ اوپر جب جائے گی کسی بھی طبقے کو جلانے کے لیے، اس کو جلاتے ہوئے اوپر جائے گی۔ منافق پہلے جلے گا، اس کے بعد دوسرے جلیں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں؟ یہ جتنے فتنہ گر اور یہ جتنے فتنہ پرور جو ہمارے علاقوں میں مسلمانوں کو بھٹکا رہے ہیں، نوجوانوں کو بھڑکا رہے ہیں،
نوجوانوں کو غلط عقائد بتا رہے ہیں۔ دوستو، جب بات دین کی ہوتی ہے تو اس کو چھپ کے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ چھپا کر بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ الگ لے جا کر سمجھانے کی ضرورت کیا ہے؟ تنہائیوں میں بٹھا کر بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر بات صحیح ہے، چاہے قادیانیوں کی ہو، چاہے شکیلیوں کی بات ہو، چاہے فیاضیوں کی بات ہو، چاہے گوہر شاہی والوں کی بات ہو، چاہے غامدی کی بات ہو، اس کو چھپ کر سمجھانے کی ضرورت کیا ہے؟ چھپ کر سمجھانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے یا پوری دال کالی ہے۔ جو بات حق ہو، سچ ہو، اس کو ڈنکے کی چوٹ پر بولا جاتا ہے۔ ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں ایسی کوئی بات اللہ کے نبی نے نہیں بتائی جو کانوں میں ایک دوسرے کو پاس کیا جائے، چھپ کر بولا جائے، چھپ کر سنا جائے، چھپ کر سمجھایا جائے۔ ایسی کوئی بات اللہ کے نبی نے بتائی نہیں۔ جو بات ہوگی وہ علل اعلان ہوگی، کھلے عام ہوگی، ڈنکے کی چوٹ پر ہوگی۔ لیکن نوجوانوں سے الگ الگ مل کر سمجھانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہی کام مکے کے مشرکین بھی اللہ کے نبی کے دین کے خلاف کرتے تھے، یہی کام مدینے کے منافق بھی مدینے میں کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ یہ بہت بڑے مجرم ہیں، یہ بہت بڑے سازشی ہیں، لہذا ان کی سزا یہ ہے کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے۔ یہ جتنے فتنے ہیں، یہ جتنے ایمان کے سوداگر ہیں، یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ روزہ بھی رکھتے ہیں، یہ حج بھی کرتے ہیں، تو پھر آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا کس بات کا ہے؟ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، ہم تو نہیں دیکھے، حج کو بھی جاتے ہوں گے، شاید ہمارا یہ گمان ہے، تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ پروردگار عالم نے فرمایا جو رسول کی مخالفت کرے، جو رسول کے بات کی مخالفت کرے، جو رسول کے لائے ہوئے دین کی مخالفت کرے، رسول کی لائی ہوئی شریعت کی مخالفت کرے، رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کی مخالفت کرے، من بعد ما تبین لہ الہدی، جبکہ ہم نے واضح کر دیا صحیح راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ہم نے واضح کر دیا۔ اس کے باوجود اگر کوئی رسول کے طریقے کی، رسول کے لائے ہوئے دین اور شریعت اور طریقوں کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے جو راستہ میں نے طے کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کا ایک الگ طریقہ ہے، الگ راستہ ہے،
الگ اصول ہے، الگ ضابطہ ہے۔ مومن ہے